بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، جب کفار نے، مشرکین مکہ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان پہ سوال کیا کہ یہ جس اللہ کی آپ بات کرتے ہو وہ ہے کیا، تو دیکھیں قرآن پاک میں آتا ہے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں ہے کہ اللہ فرماتا ہے کہ اگر میری صفات یا میرا کلام یہ جتنے سمندر ہیں یہ 7 گنا ہو جائیں اور اس سے اور بھی زیادہ ہو جائے، اور جتنی کائنات پہ درخت ہیں ان کی کلمیں بن جائیں اور اتنی اور بھی بن جائیں، یہ ختم ہو جائیں گی، لیکن میری صفات جو ہے نا، میرا کلام جو ہے نا، وہ ختم نہیں ہوگا۔ یعنی کہ وہ تو بہت لمبا چوڑا، یعنی کہ اس کی تشریح، اس کی ڈیٹیل بہت لمبی چوڑی، وہ تو کوئی کر ہی نہیں سکتا، نہ تو اللہ کی صفات کو گن سکتا، نہ اس کے کلام کو مکمل کر سکتا۔ دیکھو نا، اللہ نے قرآن پاک بھیجا ہے۔ قرآن پاک کا کوئی آج تک مائی کا لال یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں قرآن پاک کا ماسٹر ہوں، میں ہر چیز جانتا ہوں۔ کیوں؟ اللہ نے قرآن پاک شروع ہی اس چیز سے کیا، الف لام میم، جاؤ قیامت تک اس کا مطلب بھی آپ نہیں ڈھونڈ سکو گے، تو کوئی اس کا ماسٹر نہیں ہو سکتا۔ اسی طرح اللہ کا کلام، اس کی صفات، ان کی کوئی حد نہیں۔ دیکھو نا، اللہ کے خزانے جو ہیں ہر چیز کے، اس کی کیا مثال دی ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ سمندر میں آپ سوئی ڈبوئیں، اس کو باہر نکالے، اس کے سامنے جو پانی لگے گا، اللہ کی خزانوں میں سے اتنی بھی کمی نہیں آتی، یعنی کہ اتنی بھی کمی نہیں آتی۔ اس کے خزانے لامحدود ہیں، تو اس کا کلام بھی لامحدود ہے۔ تو جب کفار نے کہا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فوراً جبرائیل آئے، انہوں نے کہا کہ ان کو کھو، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، یہ تمہارا رب ہے، یعنی کہ وہ ایک ہے، وہ بے نیاز ہے، یعنی کہ اس کو کوئی ضرورت نہیں کسی سے مانگنے کی، روٹی کھانے کی، نہ وہ اس کو کسی نے پیدا کیا ہے، یعنی کہ وہ کسی کی اولاد نہیں، اور نہ ہی اس کی کوئی اولاد ہے، اور نہ ہی اس کا کوئی ہمسر ہے، اس سے برابر ہے، اس کا شریک ہے۔ یہ ہے اللہ کی مختصر ڈیفینیشن۔ یعنی کہ اللہ نے اسی وقت حضرت جبرائیل کو بھیجا کہ جاؤ میرے پیارے حبیب کو کہہ دو کہ ان کو کہو یہ ہے اللہ، تو یہ جس میں صفتیں ہوں گی وہ اللہ ہوگا۔ تو یہ جو کچھ بھی دنیا میں ہو رہا ہے، جو بھی شرک کر رہے ہیں، ان میں سے کسی کے پاس بھی یہ چیزیں نہیں ہیں، وہ تو محتاج ہے، اللہ تو کسی کا محتاج نہیں۔ یعنی کہ اللہ کی جتنی صفات ہوتی ہیں اس کی اپنی ہیں، لیکن جو جیسے اللہ نے اپنے پیغمبروں کو صفتیں دی، مخلوق کو دی، تو یہ عطائی ہیں، یعنی کہ اللہ نے عطا کیا ہوا ہے۔ اللہ کے پاس سب کچھ اس کا اپنا ہے، لیکن ہمارے پاس جو کچھ بھی ہے یہ اللہ کا عطا کردہ ہے، یعنی کہ اس کو ہم عطائی بولتے ہیں کہ اللہ نے عطا کیا ہوا ہے۔ تو جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، انہوں نے کفار مکہ ان کو کہا کہ بھئی یہ ہے اللہ کی ڈیفینیشن، تو سب ہکے بکے رہ گئے۔ کیوں؟ ان صفات پہ کوئی چیز اتر ہی نہیں سکتی۔ یہ جو صفات ہیں، قل هو اللہ احد، یعنی کہ وہ ایک ہے، یونیک ہے، کوئی دوسرا ہے ہی نہیں، کوئی اس کا شریک نہیں۔ پھر یہ جتنی کائنات آپ کے سامنے ہے، اس پہ غور کرو، یہ پانی کیسے سمندر سے اٹھتا ہے، بادل کی شکل میں اوپر جاتا ہے، پھر وہ پوری دنیا میں پھیلتا ہے، جدھر اللہ چاہتا ہے ادھر وہ بارش برساتا ہے۔ یہ کون کر سکتا ہے؟ صرف اللہ، اور کوئی نہیں کر سکتا۔
یہ جن کو دوسرے لوگ پوجتے ہیں، جہاں مانتے ہیں، جن کی یعنی کہ پیروی کرتے ہیں، عبادت کرتے ہیں، وہ کوئی کچھ نہیں کر سکتا، وہ کسی قسم کا بھی ہو، وہ کوئی کچھ نہیں کر سکتا۔ یہ اللہ ہی ہے جو اتنا سلسلہ چلا رہا ہے۔ دیکھو، میں دیکھ رہا تھا کہ یہ کیڑے مکوڑے، چھوٹے سے چھوٹا کیڑے بھی دیکھنے میں آتا ہے، یہاں تک کہ جراثیم آپ کو خوردبین سے نظر آئیں گے، وہ بھی کیڑے۔ تو دیکھو اللہ کی قدرت، اس نے چھوٹی سی چھوٹی چیز بھی بنا دی، بڑی سے بڑی چیز بھی بنا دی، یعنی کہ وہ اس کی مرضی، وہ جو چاہے وہ کر سکتا ہے۔ حالانکہ ہم کو تو پتہ نا کہ یہ کیا کیڑے مکوڑے کیا ہوتے ہیں، کچھ ہم تو مار دیں گے نا ان کو۔ دیکھو، ہم زمیندار لوگ ہیں، تو ہماری فصلوں میں یہ چوہا جو ہے نا، یہ فصلوں کو بڑا نقصان پہنچاتا ہے۔ تو بھی چوہے کو مارنا کوئی آسان کام ہے فصلوں میں؟ یعنی کہ ان کے پیچھے بھاگو، یہاں ان کے لیے دوائی پھینکو، تو ہو سکتا ہے وہ دوائی فصل کے لیے غلط ہو جائے۔ تو ان سب کے لیے دیکھو اللہ نے ان کا توڑ رکھا ہوا ہے سانپ۔ سانپ کی خوراک چوہا ہے۔ عجیب بات ہے، دیکھ لو، تو وہی سانپ ہمارے لیے بڑا خطرناک ہے، لیکن اللہ نے ہماری فصلوں میں سانپ رکھے ہوئے ہیں، ہم وہ چوہے کو کھاتے ہیں۔ تو قدرت نے بڑا سلسلہ عجیب بنایا ہوا ہے، اس کو سمجھنے کے لیے یہ عقل نہیں کام کر سکتی۔ کیوں؟ جہاں ہماری عقل ختم ہو جاتی ہے، وہاں ہی تو اس کے سلسلے شروع ہوتے ہیں۔ دیکھو نا، ہمارے میں اور اللہ کے پیغمبروں میں کتنا فرق ہے۔ یعنی کہ اللہ ان کو معجزے دیتا تھا، ہمارے پاس چلو کرامات ہیں، سب کچھ ہے، اللہ کے ولی ہیں، ان کے پاس ہوتی ہیں، لیکن معجزے نہیں ہو سکتے۔ جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک پیالے میں انگلی ڈبو دیتے ہیں، اور 100 کے حساب سے صحابی جو ہے وہ ایک پیالے سے پانی پی لیتے ہیں، دودھ پی لیتے ہیں۔ چند کھجوریں سامنے رکھ دیتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کے اوپر پھونک مارتے ہیں تو کھجوریں ختم نہیں ہوتی۔ کھانا جتنا پکا اتنے کا اتنے ہی رہ گیا، تقریباً 100 200 400 آدمی کھا بھی گئے، پھر بھی کھانا اتنے کو۔ یہ کیا تھا؟ یہ معجزے تھے۔ آج کا انسان تو نہیں کر سکتا نا۔ تو دیکھو، یعنی کہ پیغمبر حالانکہ شکلیں تو وہ بھی ہماری طرح نظر آتے ہیں نا، لیکن اصل میں وہ یہ نہیں ہے جو ہم ہیں۔ یعنی کہ وہ تو اللہ نے صرف اس لیے یہاں یعنی کہ ہماری شکل میں بھیجے کہ ہم کو یعنی کہ وہ ہی دکھائیں گے نا کر کے۔ اگر فرشتہ دکھاتا، وہ آ کر دکھاتا ہمیں، تو پھر آج کا مسلمان جو ہے نا، وہ پتہ کیا کہتا ہے، یا انسان تو پہلے بھٹکا ہوا ہے نا، دیکھو نا اکثریت تو بھٹکے ہوئے ہوں گے، تو وہ انسان کہتا ہے وہ تو فرشتے تھے، وہ کر سکتے تھے نا، ہم انسان ہیں، ہم کیسے کریں گے، ہمارے سے تو نہیں ہو سکتا۔ تو اس لیے اللہ نے ہمارے سامنے انسانوں کو بھیجا، یعنی کہ اپنے بندے انسانوں کی شکل میں بھیجے کہ جاؤ، ان کو تمہاری ضرورت ہے۔ تو انہوں نے ہم کو آ کر سارے راستے بتائے کہ بھئی یہ صحیح راستہ ہے، یہ غلط راستہ ہے۔ پھر کتابیں بھی اللہ کی آئیں، لیکن پھر بھی آج دیکھ لو اکثریت نہ ماننے والوں کی ہے۔ ماننے والے جو ہیں وہ بھی بیچارے 50-50 ہیں، ان کی کوئی سمجھ نہیں آتی ہیں۔ جب ان کو بھی ضرورت پڑتی ہے تو دین کا نعرہ لگا لیتے ہیں، جب ضرورت پڑتی ہے تو سیاست میں چلے جاتے ہیں۔ ان کا بھی ایمان جو ہے وہ بھی ڈاواڈول ہے۔ کوئی ہوں گے گنے چنے بیچارے جو یعنی کہ اللہ اللہ کرتے ہیں۔ تو میرا کہنے کا مطلب ہے کہ جب اللہ نے مشرکین مکہ یعنی کہ یہ تو قیامت تک رہے گا نا، یہ سورۃ اخلاص جو ہے یہ تو قیامت تک ہے۔ تو یہ جو بھی پڑھتا ہے، جو بھی سنتا ہے، وہ یہاں ہی اس کو چاہیے نا اپنے آپ کو چینج کر لے کہ ہم محتاج ہیں اللہ کے، اللہ کسی کا محتاج نہیں ہے۔ تو جب ہم اس کے محتاج ہیں تو ہمیں تو اس کے فرمان کے مطابق چلنا ہوگا، اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ان کے فرمان کے مطابق چلنا۔ لیکن پھر بھی ہم دوست جمائے ہوئے ہیں، نہیں، ہم اپنے یعنی کہ طریقے نکالے ہوئے، اپنے ہم نے فقے بنائے ہوئے ہیں۔
میرا یہ ہے، میرا یہ ہے، وہ کہتا ہے میں جنتی ہوں، وہ کہتا ہے میں جنتی ہوں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم انہوں نے کہا قیامت تک 73 فرقے ہوں گے، جن میں سے صرف ایک جنت میں جائے گا، 72 جو ہیں جہنمی ہوں گے۔ تو بات ہی ختم ہو گئی۔ تو ابھی سب یہی کہتے ہیں میں ہی صحیح ہوں، میں ہی صحیح ہوں، میں ہی صحیح ہوں۔ دیکھیے جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے بعد صحابہ تھے تو اس وقت کوئی فقہ نہیں تھا، بس یہی تھا، اللہ کی کتاب اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کی سنت، بس یہی دین تھا۔ اس کے بعد ہم نے پھر آگے آگے جوں آگے گئے، سلسلے ہم بدلتے گئے، اپنی مرضی کے مطابق کرتے گئے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں ہدایت دے۔ آج میں یہی چھوٹا سا آپ کو پیغام دینا چاہتا تھا۔ اللہ ہماری حفاظت فرمائے، آمین۔